معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ میرے چینل M5 کے سارے ہی ناظرین جو ہیں اور دوسرے لوگ بھی وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے یہ چینل شروع کیا تھا پی ٹی وی کی ریوائول کے لیے۔ That was my, in fact, the ideal television because it was a domestic media, it was government controlled media. So جو government controlled medias ہوتے ہیں وہ اپنی سوسائٹی اور اسٹیٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ تو جو I also started my career from PTV, from Radio Pakistan and then PTV. سو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیسے ٹی وی کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ مہتاب راشدی، خوشبخش شجاعت، صبوحہ خان نیوز کاسٹرز میں، سلیم میمن، ناظم جو ہمارے سب سے اچھے ڈاکیومنٹری جن کی پاکستان میں جن کو ورلڈ وائڈ ایوارڈز بھی ملے اس پہ، اور صبوحہ خان ہمارے ساتھ ہمیشہ وہ لوگ رہے ہیں پی ٹی وی کے جو ماڈل سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح نیوز کاسٹرز میں جو شروع کے نیوز کاسٹرز تھے پی ٹی وی کے، اس میں 3 بہنوں کو لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ ایک تھی یاسمین واسطی، لاہور سے آتی تھی، اور اس کے بعد ان کی بہن عصمت نعیم، اور اس کے بعد ارجمند شاہین کو تو لوگ بالکل نہیں بھولے، چونکہ وہ ایک سیٹ ہو گیا تھا، ایک خبر نامہ ہوتا تھا، نیشنل ہک اپ پہ جاتا تھا، تو پورا پاکستان ان نیوز کاسٹرز کے جو فیسز ہیں ان سے پہچانتا تھا۔ مردوں میں زبیر الدین تھے، وہاں سے خالد حمید تھے، اظہر لودھی تھے، یہاں سے وراثت مرزا تھے، معراج تھے۔ ان لوگوں کو آج بھی جب لوگ دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری جنریشن کے ہیں تو فوراً پہچان لیتے ہیں، یا جو ہم سے پہلے والی جنریشن کے تھے۔ تو آج میرے ساتھ ایک ایسی نیوز کاسٹر ہیں جن سے میں یہ کہوں گی کہ ان لوگوں سے ہم نے سیکھا۔ میں نے جب جوائن کیا تو یاسمین واسطی اور ارجمند شاہین کا بہت شروع کا یہ پیریڈ تھا، اور حریم عارف تھی، بیسٹ نیوز کاسٹرز میں ہمارے یہاں جو لوگ تھیں، صبوحہ خان تھیں، حریم عارف تھیں، ماہرہ شفیع تھیں۔ تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیوز میں سب سے زیادہ کیا چیز ضروری ہوتی تھی، چونکہ ابھی بھی جب میرے چینل M5 کے پروگرام چلتے ہیں تو ارجمند شاہین مجھے فون کر کے میری تصحیح کرتی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ بہت سارے جو ہے وہ لفظ جو ہیں ان کے سپیلنگ اور ہجے، جیسے معروسیت پر ہم نے ایک بات ابھی جو لیٹسٹ مجھے یاد آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ نسرین یہ تو معروسیت تم نے کیسے لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں لکھا، یہ بچے جو آج کل کام کر رہے ہیں یہ گوگل سے لیتے ہیں سب کچھ، اور گوگل ہے جاہل، چونکہ گوگل نے ہر ملک کے جو لینگویج بورڈ تھے، لینگویج اتھارٹیز، وہاں سے ڈکشنری لی تھی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے انہوں نے ہماری پوری لینگویج، اردو لینگویج اتھارٹی ہے مقتدرہ کے نام سے، افتخار عارف اس کے چیئرمین رہے ہیں 2 دفعہ۔ تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ یہ گوگل کے اوپر اتنے خراب لفظ آتے ہیں کئی دفعہ جو ہم نے نہ دیکھے، نہ سنے، نہ پڑھے، نہ لکھے۔ تو میں نے بھی پھر اس کو نوٹ کیا، واقعی وہ تو بالکل غلط تھا۔ پھر میں نے شکریہ ادا کیا ارجمند شاہین کا، اور اس طرح کئی لوگ کئی دفعہ ہماری تصحیح کرتے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ضرور ادا کرتی ہوں۔ تو آج میرے ساتھ ہیں ارجمند شاہین، ہم ان سے پی ٹی وی کا پورا ایکسپیرینس پوچھیں گے، اور کیسے آئیں، اور کتنی پابندیاں ہوتی تھیں، اور کس قدر وہاں پر آپ کے ایک ایک لفظ آپ کا پکڑا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے لفظوں کی ادائیگی، جہاں جملہ ختم ہو رہا ہے اس کی ادائیگی، اس کا پوز کیسے کہاں دینا ہے، ایک ریل گاڑی نہیں چل رہی ہوتی تھی۔ تو السلام علیکم ارجمن۔ وعلیکم السلام نسرین، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، آپ پروگرامز دیکھتی رہتی ہیں چینل M5 کے، اینڈ میں آپ کی بہت دوبارہ سے مشکور ہوں۔ ابھی میں نے اپنے ناظرین کو بتایا بھی کہ جب تک وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کی تصحیح کرتے رہیں بہت سارے معاملات میں، انفارمیشن کے حوالے سے بھی، نالج کے حوالے سے بھی، اور زبان کی ادائیگی اور اس کے سپیلنگ ہجے، تو بہت مشکور ہوں آپ کی۔ اور آپ لوگوں سے میں اتنی امپریس تھی، یاسمین واسطی اور آپ سے، اور اس وقت ثریا شہاب بھی شاید نئی آئی تھی، لیکن یہاں ہم نہیں ان کو دیکھ پاتے تھے۔
اور انگلش البتہ شائستہ زید ہوتی تھی, آپ تو ان سے واقف ہوں گی. یہ بتائیے کیوں یہ خیال آیا کہ خبریں پڑھی جائیں, اور نسرین کہاں سے شروع کیا تھا کیریئر, یہ بھی بتائیے گا. ریڈیو سے؟ ہاں میں نے ریڈیو سے ابتدا کی, لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں خبریں پڑھوں گی یا کبھی ٹی وی پہ یا ریڈیو پر جاؤں گی. تو آپ کہہ لیں کہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ میرے گھر کے راستے میں ریڈیو اسٹیشن پڑتا تھا. میں بچے کو چھوڑنے جاتی تھی اسکول, تو راستے میں یہ پڑتا. کبھی میں خالد کو دیکھتی تھی, کبھی کسی کو دیکھتی تھی, مگر خیال مجھے تب بھی نہیں آیا کہ مجھے ریڈیو میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پاس بہت فارغ وقت ہے, اچھا. اور وہ کسی طرح سے بھی گزرتا نہیں تھا. بچے آپ کے اسکول گوئنگ بچے میرے چھوٹے تھے حالانکہ, لیکن وہ چھوٹی جماعتوں میں تھے. ہاں ٹھیک ہے. تو انہیں لینے اور انہیں چھوڑنے کے لیے جاتی تھی میں. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے میرے ہی ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تم اتنا فالتو وقت جو گھر میں رہتی ہو, تم ریڈیو کیوں نہیں آپ جوائن کے کرتی؟ ہسبینڈ تو گورنمنٹ سرونٹ تھے اور بہت اہم ڈپارٹمنٹ سے ان کا جی تعلق جی تھا, ایٹامک انرجی کمیشن. ہاں جی. تو پھر ہم گئے ادھر ریڈیو پاکستان, اور وہاں جا کے آڈیشن کے لیے انہوں نے مجھے سلمہ بیگ کے والد ہاں اسر صاحب. اسر صاحب, جی ایم اسر صاحب, ان کے پاس بھیجا گیا. تو ان کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے کسی کو پاس کرتے ہیں, ہاں. لیکن خیر بڑا شکر ہے خدا کا کہ انہوں نے مجھے سنا, اور سن کے مجھے اسکرپٹ دیا, اور وہ بھی عبدالسلام صاحب کا تھا جو کہ بڑی زبردست اس پہ مارکنگ کرتے تھے, کہاں رکنا ہے, کہاں سے آگے پڑھنا ہے کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے گھر جا کے, اور جب آپ سمجھیں کہ آپ آڈیشن دے سکتی ہیں تو پھر آپ آئیے گا, آڈیشن دیجیے گا. بڑی خوش ہوئی میں گھر آئی, اور آ کے میں تو سارا وقت اسی پہ لگ گیا, ٹیپ ریکارڈر کے اوپر. میرا رکھا سامنے نہیں, اب تو ریڈیو تھا, یہ تو اچھا ریڈیو تھا. اچھا. تو بچے بھی کہہ رہے, میں ان کو گوری چپ رہو, اور وہ کرتی رہتی تھی. خیر جب ہو گئی تسلی تو پھر میں گئی آڈیشن کے لیے. خیر آڈیشن پاس ہو گیا, سب کچھ ہو گیا میرا. انہوں نے کہا اب ہم آپ کو شیڈیول بھجوا دیں گے. اب شیڈیول آتا ہی نہیں, نہ آج نہ کل نہ پرسوں. کئی 2 مہینے ہو گئے. پھر میں گئی, میں نے کہا کیا بات ہے, آپ نے تو کہا تھا کہ شیڈیول آ جائے گا. آپ کو خوف ہوا کہ مجھے ریجیکٹ تو نہیں کر دیا؟ ہاں نہیں, میں نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی ہے. تو پتا چلا کہ جی سوریہ شہاب اچھا آ رہی ہیں ایران سے, بلکہ آ گئی ہیں. وہ ریڈیو زیدان سے ہاں وہ پڑھتی تھی, لیکن میں نے کبھی ان کو سنا نہیں. میں نے بھی نہیں سنا, تو بعد میں پتا چلا کہ ریڈیو زیدان سے. تو ان کا بہت زیادہ چرچا ہوا تھا, تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دی تھی خبریں. اچھا ان دنوں ہمارے جو کہنا چاہیے ڈائریکٹر صاحب تھے, وہ غالباً ان کے بھائی تھے قدرت اللہ شہاب کے. اچھا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جی, انہوں نے اپنی بیٹی کو تو فوراً ہی پڑھوانا شروع کر دیا, اور مجھے ابھی تک شیڈیول ہی نہیں بھیجا. پھر پتا چلا کہ سوریہ شہاب نے خبریں پڑھنی شروع کی کہ اب آپ سوریہ سے خبریں سنیے. شہاب انہوں نے ہٹا دیا. پتا چلا شہاب صاحب نے ان کو کہا کہ آپ شہاب نہیں لگائیں گے اپنے نام کے ساتھ. اچھا. خیر بہرحال انہوں نے کہا جی غلطی سے آپ کا شیڈیول نہیں پہنچ سکا, لیکن اب آ جائے گا. تو اس طرح سے میرے, اور وراثت صاحب چھٹی پر جا رہے تھے تو ان کی جگہ مجھے خبریں پڑھنے کو مل گئی, اور بڑا اچھا رسپانس ملا, فون آئے, یہ سب کچھ ہوا, بڑا شکر ہے. تو اس طرح سے یہ ابتدا ویسے وراثت مرزا جو ہے وہ کراچی کے تھے, لیکن ان کی ٹرانسفر کیونکہ امپلائی تھے ریڈیو پاکستان کے, تو ان کی ٹرانسفر وہاں ہوئی نہیں ہو سک رہی تھی کیونکہ ان کی بیگم یہاں تھی, ان کی نہیں ہو رہی تھی بیچاروں کی. تو بہرحال یہ تب سے پڑھنی شروع کی. پہلے پھر میں نے لوکل بھی پڑھی, شارٹ خبریں پڑھی, پھر اس کے بعد. اس سے پہلے یاسمین تھی, آپ سے پہلے یاسمین تو مجھ سے بہت پہلے سے تھی. ریڈیو میں بھی رہی یاسمین؟ نہیں, اچھا یاسمین ٹی وی پر تھی. اچھا. لیکن میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ, اور آپ سے چھوٹی بھی ہیں وہ, میں چھوٹی, مگر مجھے کبھی نہیں خیال آیا اسے دیکھ کے کہ مجھے بھی پڑھنا چاہیے یا مجھے کچھ. اور عصمت ان سے بھی چھوٹی ہے؟ عصمت اس سے چھوٹی ہے, اور عصمت پروگرام سائٹ پہ تھی. اچھا. ریڈیو پاکستان میں؟ ریڈیو پاکستان میں. اور اس نے شروع کیا تھا, عصمت نعیم, اس نے شروع کیا تھا بولتے ہاتھ ٹی وی پر. ہاں بولتے ہاتھ, وہ عصمت نے شروع کیا تھا. لیکن عصمت نے کی بہت کام ہے جو اس نے کیا ہے. اور یاسمین کا یہ تھا, یاسمین نے تو ضیاء محی الدین کے ساتھ بھی کیا ہے, وہ شام کا سفر کیا تھا انہوں نے. جی. تو نہ مجھے پہلے کبھی خیال آیا نہ کچھ. بہرحال
ابھی بھی مجھے ٹی وی کا خیال نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے. 2 سال میں خبریں پڑھتی رہی ریڈیو سے. ریڈیو پر. پھر ایک دن ٹی وی سے مجھے میسج ملا کہ ہمارے یہاں آڈیشن ہو رہے ہیں, اچھا. تو آپ آئیں. اور آپ کو پتا زمانے میں ریڈیو کو ماڈل سمجھا جاتا تھا, اور ریڈیو سے جو لوگ آتے ریڈیو تھے سے تو سیکھتے تھے, سیکھتے تھے لوگ. بالکل ہم ریڈیو سے سیکھتے تھے, ساری ٹریننگ وہاں ہوتی بالکل. میڈیا کی نرسری تھی وہ اس وقت, بالکل, الیکٹرانک بالکل. میڈیا کی پہلی نرسری. تو پھر انہوں نے مجھے بلایا اس کے لیے آڈیشن کے لیے. تو وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ دیکھنے میں کیسی ہیں, یاسمین کی طرح تھوڑی بہت تو ہوں گی ویسی. اپیئرنس بھی دیکھی جاتی تھی تھوڑی بہت. ہاں. پھر میں گئی, شکر ہے اللہ کا کہ وہ جناب آڈیشن میں, اور جو کسر رہ جاتی تھی وہ میک اپ سے پوری کرا لیتے تھے. لائٹنگ وغیرہ اچھی ہونی چاہیے, میک اپ ہونا چاہیے, کیمرہ مین اچھا ہونا چاہیے, اس کو اینگل کا پتا ہو کہ فریم کیسے لیکن بنانا آپ ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم کتنا ہوا جب ضیاء الحق صاحب نے میک اپ بند کرا دیا. میک اپ بھی بند کرایا تھا. میک اپ بند کرا دیا, دوپٹہ تو انہوں نے ان کا ہے انہوں نے بڑا. میک اپ بھی بند کرا دیا. اور آپ سوچئے کہ کتنی تیز روشنی چونکہ ہوتی یہ تو ہے. ایک میرا خیال ہے, وہ یہ تو میں اس کو جہالت اس لیے کہوں گی کہ شاید ان کو یہ نہیں معلوم, کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ جو یہ اسکرین کا میک اپ ہوتا ہے یہ اسکرین کے لیے ہوتا ہے, کیمرے اور فریم کے لیے ہوتا ہے, یہ اچھا نظر آنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. بالکل. لیکن یہ کہ اس سے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہماری کھال جل رہی ہے چہرے کی. اب میں اگر پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں اور اظہر کیا, خالد کی باری آئی تو اسے اپنے آگے وہ رکھ لیا کہ جل رہے مر رہے. وہ اس لیے کہ وہ جو آپ کا جو یہ جس کو ہم پین کیک کہتے ہیں, جسے میں چنا کہتی تھی, یہ آپ کو سیو کرتا ہے لائٹس کی ریزز جو ہوتی ہیں ان سے. اب بہت بعد میں مجھے پتا چلا یہ تو اس مینجمنٹ کی غلطی تھی. مینجمنٹ بھی بڑے عجیب لوگ تھے کہ چمچے سارے ڈرپوک ہم قسم کے جو لوگ گھر تھے. سے اپنا تھوڑا بہت میک اپ کر کے جاتے تھے, منہ دھلوا دیتے تھے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مور لائل دین دا کنگ, وہ بیچارے کو ضیاء الحق کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. بالکل بھی ان کا سیکٹری بھی فوجی تھا, جرنیل. بتانا چاہیے تھا بالکل, یہ کتنا ضروری پی ہے. ٹی وی کے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ جی یہ کیمرے کے لیے اور اسکرین کے لیے ہوتا ہے. پھر یہ اب بہت بعد کی بات ہے, ضیاء الحق بھی نہیں رہے تھے, کوئی بھی نہیں. جب میں نے کسی کا انٹرویو سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ان کا میک اپ بند ہوا خواتین کا, تو بیگم ضیاء الحق نے ان سے کہا کہ کیوں آپ لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہیں, ان کا میک اپ واپس کریں. شفیقہ جو ہے بہت اچھی, میں نے بھی ان کو یہاں بلایا تھا سیرت کانفرنس میں, بڑی اچھی خاتون تھی, بڑی نائس. تو انہوں نے وہ تھوڑی لبرل بھی تھی, وہ بہت تھوڑی لبرل بھی تھی, پتہ نہیں کیسے گزارا کر لیا انہوں نے ان کے ساتھ. بہرحال تو یہ آپ کا ٹی وی کا سفر یہاں سے یہ میرا سفر تھا. اچھا, ٹی وی میں جب فرسٹ ٹائم اسکرین پر آئیں تو کوئی ایکسائٹیڈ تھیں آپ کہ کیسی لگوں گی, کیسی پڑھوں گی, گھر والوں سے سب سے پہلا فیڈ بیک ملتا ہے دوستوں سے؟ یہ ہے کہ میں جو تھی, میری کچھ پریکٹس ہوئی بھی تھی اس طرح کہ میرے جو سسر تھے وہ اخبار مجھ سے سنتے تھے. اچھا, تو وہ آپ کو اخبار مجھ سے سنتے تھے, کسی سے نہیں سنتے تھے. تو آپ کو خبروں کا بھی ایک آئیڈیا ہوتا تھا کہ آج کون سی خبر جو ہے ان ہے, تو مجھے اس کو کیسے پڑھنا ہے. میرا تلفظ کہیں غلط ہوتا تھا تو صحیح کرتے تھے. ہاں, تلفظ جیسے کما حقہ ہوں, یہ تو اکثر ہی لوگ مشکل لفظ بہت, تو میں نے بھی اس کو غلط پڑھا. کما حقہ پڑھتے تھے زیادہ تر لوگ, بعض تو حقہ بھی پڑھتے تھے. بعض حقہ بھی پڑھتے تھے. وہ انہوں نے صحیح کیا, اکثر وہ صحیح کرتے تھے. اور وہ اپنے کراچی کے بچوں سے بڑے نالاں تھے. حالانکہ کراچی تو اہل زبان ہے, کہ کراچی کے رہتے ہوئے نہ ان کی اسپیلنگ صحیح ہے, نہ ان کا تلفظ صحیح ہے, نہ انداز. تو بہرحال لیکن وہ اس کے فیور میں نہیں تھے کہ کبھی میں ٹی وی جاؤں. اچھا, یا ریڈیو پہ جاؤں. اچھا, کوئی آیا آبجیکشن آیا ان کی طرف سے؟ سوچے کہ میں چوری سے جاتی تھی ریڈیو. اچھا, ریڈیو پہ تو پتہ نہیں چلتا تھا کس کی آواز ہے. ریڈیو پہ لیکن وہ خبریں سنتے تھے, تو ان کو لگا ہوئی یہ تو سنی ہوئی خبریں سنتے تھے. تو میں اپنی دیورانی میری آئی ہوئی تھی, تو میں اس کو کہہ کے جاتی تھی, میں نے کہا جب خبریں شروع ہوں فوراً, اور جب میں نام بتاؤں نا تو اس کو ذرا ہلا دینا. وہ بیچاری یہی کرتی تھی. تو ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ بھائی میں خبریں پڑھنے جاتی ہوں. پھر بعد میں ان کے ایک دن پتہ چلا کہ میں اس کے بعد میں کامنٹری بھی پڑھتی تھی. اس زمانے میں کامنٹری آپ کو جس دن آپ کی نیوز نہیں ہوتی تھی اس دن بلا لیتے تھے کامنٹری کے لیے آ جائیں. تو وہ کامنٹری کے لیے کامنٹیٹر الگ سے ہوتے تھے. یہاں ہمارے صفیہ کاظم تھیں, رضیہ حسن تھیں, بہت سارے لوگ. ریڈیو کے لوگ, پتہ ہے ریڈیو پہ الگ نہیں تھا. ریڈیو پہ الگ نہیں تھا, لیکن ٹی وی میں کامنٹیٹرز کو الگ سے بلایا جاتا تھا. آپ کی ڈاکیومنٹری چل رہی ہے, کوئی فلم چل رہی ہے. ریڈیو پہ آپ کو میں بتاؤں کیا ہوا کہ جناب ایک دن جے مسر صاحب بڑے پرٹیکولر تھے. انہوں نے ہمیں اتنی عادت ڈال دی تھی کہ ہم
1 منٹ اگر ہے تو ہم 1 منٹ پہلے ہی ہمیں ختم کرنا ہے, 1 سے 1.5 منٹ نہیں ہونا چاہیے. اتنی ان کی ہمیں کہنا اور چاہیے ٹی وی کہ پہ تربیت. اچھا ٹی وی پہ آپ کو کیا فرق محسوس ہوا کہ چونکہ ریڈیو پہ تو گھن گرج چل جاتی تھی, بلکہ ضرورت ہوتی تھی اس کی, لیکن ٹی وی پہ تھوڑا سافٹ, آپ کو ٹی وی کا جو مائک اور ہے نا, آپ کو سافٹ ہاں ٹی وی پہ سافٹ ہوتا سافٹ تھا. رہنا پڑتا تھا آپ کو. تو پھر وہ آپ کو میں اس دن کی بات بتا رہی ہوں, انہوں نے جب مجھے دیا پڑھنے کے لیے اور میں گئی ہوں, تو پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ 1 منٹ پہلے, وہ کچھ سیکنڈ پہلے ختم ہو گیا. یہ کیسے ہوا, کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا اب تو بڑی شامت آئے گی. میں گئی ان کو دینے کے لیے, میں نے کہا ایک اس میں صفحہ ہی نہیں تھا, ایک پیج غائب. وہ اسکرپٹ کے بیچ میں سے ایک پیج سلپ لگانا ہو گیا ہوگا. نہیں, وہ انہوں نے وہ لگا کے دیتے تھے پیپر ہاں ارینج وہ کر پھر کے, وہ ان سے رہ گیا. اور اس کو پن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, وہ لوز ہوتے تھے پیپرز. انہوں نے پھر بڑا غصہ کیا, مطلب اتنا غصہ کیا کہ میں نے کہا جی میں آج کے بعد نہیں پڑھوں گی. ویسے اس زمانے میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے, اس طرح کی ڈانٹ پڑا کرتی تھی کہ بہت آدمی کو فیل ہوتا تھا یہ تو میں نے ہماری کہا انسلٹ ہو رہی ہے. میں نہیں پڑھوں گی آئندہ سے, بالکل. میں آ گئی. اور پھر اگلے دن میں ڈائریکٹر صاحب تھے, ان سے ملی. میں نے کہا جی آپ کرنٹ افیئر الگ کریں اور نیوز الگ کریں, اچھا تاکہ پتہ چلے کہ نیوز ہو رہی ہے اور یہ آپ کی یہ ہو رہی ہے کامنٹری ہو رہی ہے, اسٹائل ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو میں نے لوکل بھی چھوڑ دی تھی پڑھنی, اسی لیے کہ لوکل کا اسٹائل بالکل ڈفرینٹ تھا. تو انہیں بات سمجھ آ گئی, پھر انہوں نے وہ الگ کر دیا. اس زمانے میں لوگ بڑے اچھے تھے, بات ویسے سنتے پتہ تھے. ہے بات بھی سنتے تھے. دوسری بات وہ کہتے تھے جو ان کا پریزنٹر ہے وہ کسی جگہ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل اگر نہیں فیل کر رہا ہے تو وہ اس کے افیکٹ کرتی تھی, اس کی وہ جو اس کا فیس ایکسپریشن, اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے پرائم جو ہے وہ نیوز ریڈر ہے. نیوز ریڈر, بالکل سارے دن کی محنت, بالکل. اور وہ نیوز ریڈر کا اگر موڈ آف ہونا تو وہ چلتا رہتا تھا, ہمارے سارے دن کی محنت ضائع جائے. تو اچھے لوگ ہوتے تھے کسی زمانے میں, بہت جن سے ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ملے. اور تلفظ بھی وہ ہمیں بتاتے تھے. کئی دفعہ ہم اپنے گھروں میں جو بولتے ہیں تو وہ تو روزمرہ بولتے ہیں, تو وہ ہمیں ڈکشنری سے میں دیکھ کے بتاتے تھے کون سا متروک ہو گیا ہے, کون سا بولنا ہے. تو اس لیے ہماری ٹریننگ ریڈیو سے ہوئی. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے